عوام کو آگاہ کریں اور حکومت پنجاب کا وے فارورڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے رکھیں۔ تھینک یو سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت کرونا وائرس کی تیسری لہر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ موجودہ لہر پہلے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے دو فیزز کی نسبت کرونا کا تیسرا فیز بہت شدت کا حامل ہے۔ کرونا مریضوں کے مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے۔ لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی، سرگودا، فیصل آباد اور ملتان میں زیادہ مثبت کیسز ہیں۔ لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح 21% رہی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ تیسری لہر کی وجہ سے ہسپتال تیزی سے بھر رہے ہیں اور ہیلتھ سسٹم دباؤ کا شکار ہے۔ اس مرحلہ پر کرونا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے اور بندشوں کے حق میں بھی نہیں ہیں، مگر یہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو پنجاب کے اندر جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ اس وقت تک پازیٹیو کیسز 2,15,227 ہیں اور گزشتہ روز جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں ان میں 2,309 کیسز ہیں اور ایکٹیو کیسز 23,106 ہیں، اور جو تشویشناک حالت میں جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد 252 ہے، اور اب تک جو اموات ہوئی ہیں 6,244 ہوئی ہیں، اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جو اموات ہوئے ہیں وہ 39 ہیں، اور جو گزشتہ روز جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں 24 گھنٹوں کے دوران وہ 15,780 ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کابینہ کمیٹی برائے کرونا کنٹرول کا اجلاس ہوا، جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم معاشی سرگرمیوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگا رہے۔ انڈسٹریز، گڈز انڈسٹریز، ٹرانسپورٹ، کنسٹرکشن انڈسٹریز اپنی معمول کے مطابق SOPs کے تحت اپنا کام جاری رکھیں گے۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے اور وہاں پر عوام کی زندگیوں کی تحفظ کے لیے مؤثر ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ یہ لاک ڈاؤن 11 اپریل تک جاری رہے گا، تاہم کابینہ کمیٹی 7 روز کے بعد اس کا از سر نو جائزہ لے گی اور اقدامات کا فیصلہ کرے گی۔ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات کے اجتماعات پر مکمل پابندی ہوگی۔ میرج ہال بند ہوں گے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور کسی قسم کی تقریبات کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماس ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں میٹرو، آرنج ٹرین اور اسپیڈو وغیرہ شامل ہیں۔ تمام قسم کے ہوٹلوں اور ریسٹوران میں انڈور اور آؤٹ ڈور ڈائننگ پر پابندی ہوگی، تاہم ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی سروس کی اجازت رہے گی۔ سپورٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، سوشل و دیگر جتنی تقریبات ہوں گی ان پر پابندی برقرار رہے گی۔ پارکس بند رکھے جائیں گے۔ کمرشل ٹائمنگ یعنی دکانوں اور بازاروں کی ٹائمنگ 6 بجے تک ہوگی اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ SOPs پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو صورتحال خدا نخواستہ مزید بگڑ سکتی ہے۔ ماسک پہننے سے نہ صرف آپ خود بچ سکتے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب جہاں مختلف پابندیوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے، وہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کرونا کے ٹیسٹ کے لیے 22 BSL لیبز بھی کام کر رہی ہیں، جہاں روزانہ 15,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اب تک صوبہ بھر میں 125 ویکسینیشن سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ اس میں کل 4,56,000 ویکسین ڈوز آ چکی ہے۔ اس میں 1,21,527 ہیلتھ ورکرز کو پہلی ڈوز دی جا چکی ہے اور 54,885 ہیلتھ ورکرز کو دوسری ڈوز بھی مل چکی ہے۔
اور 60 سال سے زائد عمر لوگوں کو، جن میں 1,51,447 افراد شامل ہیں، ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت پنجاب کی پوری انتظامی مشینری بشمول محکمہ صحت، ضلعی انتظامیہ، پولیس و دیگر تمام محکمے شامل ہیں، آپ کی خدمات اور آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، اور عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ حکومتی احکامات جو آپ کی زندگی اور آپ کی صحت کے لیے ناگزیر ہیں، ان پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کا اور آپ کے خاندان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور حکومتی اداروں سے بھرپور تعاون کریں۔ شکریہ۔ میڈیا کے معزز عارفین جو ہے وہ باری باری سوال کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ون بائی ون۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگا رہے، البتہ چند اہم فیصلے کیے ہیں۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے وہاں پر لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور 7 دن بعد اس کا سرنو جائزہ لیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ 1 اپریل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی، یعنی انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں تقریبات پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میٹرو اور سپیڈو ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، اور ریسٹورنٹس پر صرف ٹیک اوے کی سہولت میسر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا، جبکہ دکانیں شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 1 اپریل سے 12% سے زائد مثبت کیسز والے اضلاع میں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ معاشی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں، معاشی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگا رہے۔ 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں پر کرونا کی شرح 12% سے زائد ہے وہاں لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ انہوں نے کہا ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی اور دکانیں شام 6 بجے تک کھلی رہیں گی۔ میٹرو بس، سپیڈو ٹرانسپورٹ، اورنج لائن ٹرین سروس پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ شادی کی تقریبات پہ خواہ وہ انڈور تقریبات ہوں یا آؤٹ ڈور تقریبات ہوں، انہوں نے کہا کہ مکمل شادی کی تقریبات پر پابندی ہوگی، معاشی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگا رہے۔ ہم کمپلیٹ جو آرڈرز ہیں وہ ابھی آج ایشو ہو جائیں گے اور اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اس پہ چیف سیکرٹری، آئی جی اور ہمارے تمام منسٹر، ہم لوگ سب انشاءاللہ اس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ باقی جہاں تک آپ نے انڈیویجولی سوال کیا ہے کہ کوئی پرچہ ہوا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے، اور جو انشاءاللہ قانون کے مطابق ہوگا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ یہ بتائیے گا کہ 12% سے زائد جن شہروں میں انفیکشن ریٹ ہے، آپ نے مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کی ہے، کیسا ہوگا یہ مؤثر لاک ڈاؤن؟ اس کی ایک تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ان شہروں میں جہاں پر کورونا کا پھیلاؤ زیادہ ہے وہاں پر کس قسم کی حکومت سختی کرے گی، کس حد تک کرے گی، اور یہ بتا دیجیے گا کہ باقی جو شہر ہیں اعلانات ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف سے نوٹیفکیشن بھی ہو جاتا ہے، لیکن لوگ ماسک کی زحمت نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا حکومت اپنی فیصلے کرنے کی حد تک رکے گی کہ ان کا عمل درآمد بھی آئے گی؟ جس طرح میں نے لفظ استعمال کیا کہ ایفیکٹو لاک ڈاؤن کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ہم بند کر رہے ہیں۔ جس طرح پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اور جو NCOC کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کو ہم کمپلائی کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو، لیکن اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کے روکنے کے لیے جو SOPs جو اقدامات ہمیں لینے پڑیں وہ ہم ضرور لیں، تاکہ لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس میں کسی کی پسند اور ناپسند شامل نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے مؤثر اور اچھے طریقے سے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں، تاکہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے اور لوگوں کی جو صحت ہے اس کا بھی خیال کیا جائے، اور تاکہ اس کے پھیلاؤ کو جتنا ہم کم سے کم روکیں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پوری دنیا میں یہی کچھ دیکھا گیا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کو جتنا بھی ہم بہتر کر لیں، اگر ہم اپنی احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو اس سے پھر یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکتا۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وہ آپ لوگوں کے اور اس پورے عوام کی بہتری کے لیے یہ جو اقدامات ہیں وہ ہم لے رہے ہیں۔ تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس میں بھرپور تعاون کریں گے ہمارے ساتھ۔ ساری دنیا ڈیلی
اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی بات ہم نے نہیں کی ہے، کیونکہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم نکلیں. ہمارے جو آفیسز ہیں اس میں بھی یہی انسٹرکشن دی گئی ہے کہ کم سے کم جتنے لوگ ہوں تاکہ وہ یہاں پہ آئیں. آفیسز میں کم ہو، ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھی وہ بھی بند رہیں. وہ اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں. تو یہ اس لیے یہ کیا گیا ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کی پابندی کی بات ابھی نہیں کی ہے، اس کو بھی ہم مزید اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن مزید رہی تو پھر اس کو دیکھیں گے. چاہتے ہیں کہ معیشت کا پہیہ بھی رواں رہے، لیکن صورتحال کے آپ مطابق سردار عثمان بزدار میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چند اہم فیصلے کیے ہیں. 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے وہاں پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے. ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی صنعت معمول کے مطابق چلتی رہے گی، جبکہ پارکس اور تفریحی مقامات بند رکھے جائیں گے. میرج ہالز بند رہیں گے. انڈور آؤٹ ڈور تقریبات نہیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ افیکٹو لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ بند کر رہے ہیں. چاہتے ہیں کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو. ہماری کوشش ہے کہ لوگ بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلیں. انہوں نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے، احتیاط کی ضرورت ہے. کاروبار بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. معاشی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں. البتہ آج کے اجلاس میں جو چند اہم فیصلے کیے گئے اس حوالے سے انہوں نے میڈیا بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ 7 دن بعد اثر نو جائزہ لیا جائے گا، لیکن ابھی 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں پر کورونا کی شرح 12% ہے وہاں پر لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے. 1 اپریل سے شادی کی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی، خواہ وہ انڈور تقریبات ہوں یا آؤٹ ڈور تقریبات ہوں. میرج ہالز بند رہیں گے. ماس ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. میٹرو اسپیڈو ٹرانسپورٹ پر پابندی ہے. ریسٹورانٹس پر صرف ٹیک اوے کی سہولت میسر ہوگی اور ڈائن ان جو ہے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا. کہا کہ نہیں، ہم نے دونوں سائڈوں کا بیلنس رکھنا ہے کہ 6 مہینے ہم نے پیرنٹس کو ریلیف دے دیا تھا، اب ہم نے کہا کہ ہمیں دوسری سائڈ کو بھی ریلیف دینا چاہیے. اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. آج جو اجلاس ہوا اس میں چند اہم فیصلے کیے گئے، اس کے متعلق وہ میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر زیادہ خطرناک ہے، اسپتال بھر رہے ہیں، ہماری کیپیسٹی کم ہے. مثبت کیسز کا تناسب 14% ہو چکا ہے. لاہور میں 24 گھنٹے میں کیسز کی شرح 21% رہی جو کہ تشویشناک ہے. انہوں نے کہا احتیاط کی ضرورت ہے، کاروبار بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. معاشی سرگرمیوں پر پابندی نہیں لگا رہے. 1 اپریل سے وہ اضلاع جہاں کورونا کی شرح 12% سے زائد ہے وہاں پر لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کورونا خطرناک ہے اور اب اقدام اٹھانے ہوں گے. اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میرج ہالز بند رہیں گے. انڈور اور آؤٹ ڈور تمام تقریبات پر پابندی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پرسنٹیج مقرر کی گئی ہے، یعنی کہ 12% سے زیادہ جہاں پر مثبت کیسز آئیں گے وہاں پر مؤثر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر ہم دیکھیں اوور آل سچویشن تو پرسنٹیج اس سے کہیں زیادہ ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتی جا رہی ہے. تاریخ تک وہاں پہ سکولز بند رہیں گے. اور باقی آپ دیکھ لیں کہ میجورٹی ڈسٹرکٹس جو ہے ہماری 26 ڈسٹرکٹس کھلی نہیں ہیں. 26 ڈسٹرکٹس کے اندر بچی طرح اسکول جا رہے ہیں جس طرح کورونا سے پہلے جا رہے تھے. سو یہ تو ایک بڑا ہم نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا پنجاب حکومت نے اور سی ایم صاحب نے کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ. اگر ہم کراس دا بورڈ بند کر دیتے تو آپ سوچیں کتنا نقصان بچوں کو ہونا تھا. اس وقت میجورٹی بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں پنجاب کے اندر اور نارمل اسکول جا رہے ہیں اور نارمل اسکول آورز کے اندر. یہ صرف ان 9 ڈسٹرکٹس کے اندر ہے جو کہ ہمیں ایشو آ رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی 11 کے بعد کھل جائے. جی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے نیوز کانفرنس جاری ہے. ساتھ ہی میڈیا کے نمائندگان کی جانب سے ان سے سوال بھی کیے جا رہے ہیں. فردوس عاشق آوان بھی وہاں پر موجود ہیں اور جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کیا پلاننگ ہے پنجاب حکومت کی کورونا سے نمٹنے کے لیے. اور مؤثر لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں لیکن صنعتیں اور کاروبار بند کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے، یہ بھی ماننا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 اپریل سے انڈور اور آؤٹ ڈور جو تقریبات ہیں وہ بند ہوں گی. عوام پر انہوں نے زور دیا ہے کہ عوام اس مسئلے
مسئلے کو سیریس لیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ یہ آگے رکنے والا نہیں ہے اگر عوام کا تعاون نہیں ہوگا. ماسک کے استعمال کو یقینی بنانا ہوگا وچ از ویری امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے بات کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ماسک کا استعمال نہیں کریں گے تو اس پر قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. جو ویکسینیشن سینٹرز ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ 125 ویکسینیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں، اور عوام سے پھر ہدایات کے ساتھ ساتھ اپیل بھی کی کہ احتیاطی تدابیر پر ہر صورت میں عمل درآمد کریں. ایز ایجوکیٹر جو ہیں وہ سب سے پہلے خود اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور کرونا کے حوالے سے ہم جو ایس او پیز پہ عمل درآمد کے لیے آج فیصلے کیے ہیں وہاں طاقت کا اور ڈنڈے کا استعمال ضروری سمجھا گیا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے معزز پیشے سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام جو ہیں ان پہ حکومت کوئی سختی کرے. ان کے جائز مطالبات جو ہیں وہ مانے جا رہے ہیں. جہاں وہ جائز مطالبات سے ہٹ کے کوئی اور نیا بیان سامنے لے کے آتے ہیں اس پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے کوئی لائے عمل جو ہے ہمیں بنانا پڑے گا. اس کے لیے وقت درکار ہے. اور میں منسٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں، جو وہاں ان کے آفس بیررز ہیں، جو ان کے لیڈنگ اس وقت انڈیویجولز ہیں، ان کو بھی ہم انگیج کریں اور وہ ریئلائز کریں اس وقت کرونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اساتذہ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہے، اور وہ وقتی طور پہ اپنا درد جو ہے اس کو پس پوچھ رکھیں اور قوم کے درد کو ختم کرنے میں ہمارے ساتھ معاونت میں آئیں. تھینک یو. میں صرف آپ کو اس میں ٹیچرز کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں چیف منسٹر آفس کے باہر، ان کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی. ان کے ساتھ ایک منٹ ذرا سن لیں اگر آپ پلیز. ان ٹیچرز کے ساتھ میری بھی ملاقات ہو چکی ہوئی ہے. ان کا 14 بندوں کا وفد آیا تھا جن کے ساتھ بیٹھ کے کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 9 اپریل تک میں پی پی ایس سی سے بھی مل کے، لا سے بھی مل کے سب چیزیں 9 اپریل تک ان کو بتاؤں گا. 5 اور 9 اپریل کے درمیان میری پی پی ایس سی والوں سے بھی ملاقات ہو چکی ہے، میری لا منسٹر سے بھی ہو چکی ہے. اس کے اوپر جو آپشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بٹوین 5th اینڈ 9th اپریل جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی اسی پہ ان کو بتایا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں انہوں نے کمٹمنٹ یہ کی تھی ٹیچرز نے کہ جی آپ نے ہمیں بتا دیا 5 اور 9 کے درمیان کا ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب کمٹمنٹ ان کی سائڈ سے پوری نہیں ہوئی، ہماری طرف سے کمٹمنٹ پوری ہو رہی ہے جو کہ سی ایم صاحب کو بھی پتا ہے اور ان کو ساری ڈیٹیلز کا پتا ہے کہ کس طرح اس کو پروسیڈ کیا جا رہا ہے. سو کمٹمنٹ ٹیچرز کی طرف سے پوری نہیں ہوئی. ہم ابھی اپنی پوری کمٹمنٹ چل رہے ہیں کہ جس طرح بھی ان کو پی پی ایس سی کے تھرو کیا کرنا ہے، اگر لا کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے کیا کرنا ہے، ساری آپشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے ان کو ریکارڈڈ ہے یہ ساری چیزیں، اس کے اوپر ریکارڈڈ سٹیٹمنٹس چلی ہیں جو کہ میں نے ان کے وقت کے ساتھ بیٹھ کے بنائی تھی کہ بٹوین 5 اپریل اور 9 اپریل ہم ان کو بتائیں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کیا آپشنز ہیں. تھینک یو جی. لاسٹ یہ کوسچن جی، لاسٹ یہ دان عمر فاروق اے آر وائی سے کون ہے جی؟ خواجہ صاحب نے. پنجاب میں اساتذہ کے جائز مطالبات جی تو یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اور جو بریفنگ دی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے نمائندگان کے سوالات بھی لیے جا رہے ہیں، ان کے جواب بھی دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور ان کی ٹیم. اور پسند اور ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگی کا مسئلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس سے متعلق جواب بھی دیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ تعلیم بھی امپورٹنٹ ہے، کاروباری سرگرمیاں بھی امپورٹنٹ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی صنعت معمول کے مطابق چلے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میٹرو بس پہ، اورنج بس پہ اس پر انہوں نے پابندی لگائی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مؤثر لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب بند کر دیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سول ایڈمنسٹریشن ضلع کی کرتی ہے، پولیس اس کو اسسٹ کرتی ہے، ان کو ہیلپ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، ان کے ساتھ چلتی ہے. سو پولیس آفیسر خود سے، چونکہ یہ کوئی بھی کاگنیزیبل جرم نہیں ہے، تو پولیس خود سے کوئی کارروائی اس پہ نہیں کر سکتی ہے. کہیں پر اگر کوئی تھانے دار جا کے اکیلا کسی چیز کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی پولیس آفیسر، تو وہ غلط ہے. 8787 آئی جیز کمپلینٹ نمبر ہے، اس پہ امیجیٹلی رنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ پولیس افسر جو ہے یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہماری انڈسٹری کنسٹرکشن کے کام کو روک رہا ہے اور یہ اکیلا آیا ہے.
جہاں پر بھی کارروائی ہوگی وہ سول ایڈمنسٹریشن، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کے سٹاف اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کریں گے، پولیس ان کو ہیلپ سپورٹ کرے گی. سو برائے مہربانی تمام لوگوں کو بھی یہ میسج آپ کے وساطت سے جانا چاہیے کہ پولیس آفیسر بذات خود کہیں پر بھی اس کو انفورس نہیں کر سکتا. تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. تو یہ لاہور میں ہم دیکھ رہے تھے کہ میڈیا بریفنگ جاری تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب فردوس عاشق آوان اور دیگر رہنما بھی ان کے ساتھ موجود تھے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus par an